اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ چاہے اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، انشاءاللہ الکریم جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم دین سیکھنے کے لیے بیان سنوں گا، پورا بیان سنوں گا، خوب توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اس پر عمل کی کوشش بھی کروں گا، علم دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچا کر نیکی کی دعوت عام کرنے کا ثواب کماؤں گا۔ اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا، آمین بجاہ نبی الامین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج یوم دعوت اسلامی ہے۔ الحمدللہ ستمبر 1981 عیسوی کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 40 سال کے مختصر عرصے میں اس عظیم الشان دینی تحریک نے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دی۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، فیضان رضا ہے یہ غوث کا فیضان ہے، فیضان رضا ہے یہ غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، اس شاہ محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی، اس شاہ محمد کی ٹھنڈک ہے
یہ آنکھوں کی ہر دل کی سرات ہے یہ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی اے عاشقان رسول نیکی کی دعوت دین کا اہم ترین فریضہ ہے ہم نیکی کی دعوت کیسے دیں قرآن کریم کی اس بارے میں تعلیمات کیا ہیں اور بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا دعوت اسلامی بنانے چلانے اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں کیا انداز رہا اس بارے میں آج کچھ مدنی پھول سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے آپ کو اور آپ کی اولاد کو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے کہ آپ نے اس پرفتن دور میں نیکی کی دعوت کو خوب عام کیا صلو علی الحبیب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شروع کی بات ہے ان دنوں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز گلزار حبیب مسجد سولجر بازار کراچی میں ہوا کرتا تھا ایک روز بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ سینما گھر کے قریب سے گزر ہوا وہاں ایک نوجوان فلم کا ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑا تھا اس نے جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا تو معاذ اللہ بلند آواز سے پکار کر کہا مولانا بڑی اچھی فلم لگی ہے آ کر دیکھ لو اس نوجوان کی ایسی بدتمیزی پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ غصے میں نہیں آئے بلکہ آپ نے کمال حکمت عملی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند آواز سے اس نوجوان کو سلام کیا پھر قریب تشریف لائے اور بڑی نرمی سے فرمایا بیٹا میں فلمیں نہیں دیکھتا البتہ آپ نے مجھے دعوت پیش کی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دعوت پیش کروں ابھی انشاءاللہ گلزار حبیب مسجد میں سنتوں بھرا اجتماع ہوگا آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی اس اجتماع پاک میں ضرور شرکت فرمائیں اگر آپ ابھی نہیں آ سکتے تو پھر کبھی ضرور تشریف لائیے گا اس کے ساتھ ہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عطر کی شیشی تحفے میں پیش کی اور اجتماع میں تشریف لے گئے چند سالوں کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے ظاہری حلیہ سنتوں سے آراستہ تھا سر پر امام شریف کا تاج بھی سجا ہوا تھا انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض کیا حضور چند سال پہلے ایک نوجوان نے آپ کو فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی اور آپ نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناراض ہونے کی بجائے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی تھی وہ نوجوان میں ہی ہوں میں آپ کے عظیم حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوا اور ایک دن اجتماع میں آ گیا پھر مجھ پر نظر کرم ہو گئی اور الحمدللہ میں گناہوں سے توبہ کر کے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا کیا کہنا تار کی ہمت کیا کہنا تار کی برکت کیا کہنا تار کی عظمت کیا کہنا
کیا کہنا، عطار کی صورت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، عطار کی سیرت کیا کہنا، جو صحبت میں تیری آئے وہ عشق مصطفیٰ پائے، جو صحبت میں تیری آئے وہ عشق مصطفیٰ پائے، میرے محسن تیری مجلس تیری صحبت کا کیا کہنا، کیا کہنا۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ جو بھی امیر اہل سنت کی صحبت میں آتا ہے تو اس کو مدینے کا عشق ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں کہ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے ہمیں مدینے کی اتنی تڑپ تھی، کیا ہمیں مدینے کا اتنا شوق تھا، ہمیں عمرہ کرنے کی اتنی جو ہے وہ تڑپ تھی؟ تو اس اعتبار سے ذرا سوچ کے آپ یہ اشعار پڑھیں تو پھر انشاءاللہ اور بھی لطف آئے گا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، عطار کی ہمت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، عطار کی خصلت کیا کہنا، جو صحبت میں تیری آئے وہ عشق مصطفیٰ پائے، جو صحبت میں تیری آئے وہ عشق مصطفیٰ پائے، میرے محسن تیری مجلس تیری صحبت کا کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، عطار کی ہمت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، عطار کی برکت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، عطار کی عظمت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، عطار کی صورت کیا کہنا، عطار کی سیرت کیا کہنا، عطار کی خصلت کیا کہنا، عطار کی فطرت کیا کہنا، عطار کی صحبت کیا کہنا، عطار کی نسبت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، عطار کی نسبت کیا کہنا۔ صلو علی الحبیب۔ اے عاشقان رسول، نرمی سے، پیار سے، حکمت عملی کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا بہت بڑی سعادت ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیار امتی من دعا الی اللہ تعالی وحبب عبادہ الیہ، میری امت کا بہترین شخص وہ ہے جو اللہ پاک کی طرف بلائے اور اللہ پاک کے بندوں کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا کرے۔ اس حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا محبوب خدا سردار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے بہترین شخص کی نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ ناز میں امت کا بہترین شخص وہ ہے جس میں دو صفات ہوں۔ نمبر ایک، وہ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہو، یعنی وہ بندہ لوگوں کو اللہ پاک کے دین کی طرف بلاتا ہو، درست اسلامی عقائد کی طرف بلاتا ہو، نماز کی دعوت دیتا ہو، روزوں کی دعوت دیتا ہو، تلاوت قرآن کی دعوت دیتا ہو، حسن اخلاق کی دعوت دیتا ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی دعوت دیتا ہو، غرض جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کی طرف بلانا، یہ اللہ پاک ہی کی طرف بلانا کہلائے گا کہ ہر نیکی اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بندے میں دوسرا وصف یہ ہو کہ وہ اللہ پاک کے بندوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت پیدا کرے، مثلا حکمت عملی کے ساتھ اپنے پرکشش کردار اور پرتاثیر زبان کے ذریعے لوگوں کو زہد و تقوی کی طرف راغب کرے، لوگوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالے، دل میں فکر آخرت پیدا کرے، نفس امارہ جو محبت الہی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، خوف خدا کے ذریعے اس کا زور توڑے، پھر رحمت الہی کی امید دلا کر انہیں اللہ پاک کے حضور لا کھڑا کرے۔ علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا مضمون ہے، یہ دو باتیں
یعنی نیکی کی دعوت دینا اور بندوں کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا کرنا۔ ان کے علاوہ اس شخص کے بہترین ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ یہ کام شہرت کے لیے، کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہ کرے، بلکہ اس کی یہ تمام کوشش صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ شخص امت کا بہترین شخص ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ایک اور حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو بھلائی کی چابیاں اور برائی کا تالا ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو برائی کی چابیاں اور بھلائی کا تالا ہیں۔ بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے بھلائی کی چابیاں رکھ دی ہیں، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے برائی کی چابیاں رکھ دی ہیں۔ اس حدیث پاک میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا ہے، یعنی یہ ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ پر نیکی اور بھلائی کو جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگوں پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، دکھ درد کے ماروں کی حاجت پوری کرتا ہے، جاہلوں کو علم سکھاتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، بے نمازیوں کو نمازی بناتا ہے، فیشن پرستوں کو سنتوں کا پیکر بناتا ہے۔ جو دین سے دور ہو ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اس شخص کی یہ شان ہے کہ اسے دیکھ کر لوگوں کو نیکی یاد آتی ہے۔ یہ جہاں جاتا ہے نیکیوں کی دھوم ڈال دیتا ہے، بولتا ہے تو اس کے منہ سے نیک باتیں نکلتی ہیں، سوچتا ہے تو نیکی کی بات سوچتا ہے، اس کا باطن بھی نیکی پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ اس کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا ہے، یعنی یہ پہلے والے کے بالکل الٹ ہے۔ یہ جہاں جاتا ہے برائی کا بیج بوتا ہے، اس کی زبان سے برائی نکلتی ہے، اس کے ہاتھ سے برائی ظاہر ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی برائی پر مبنی ہوتی ہے۔ غرض یہ خود بھی برا ہے اور دوسروں تک بھی برائی ہی پہنچاتا ہے۔ ان دونوں شخصوں میں جو پہلا ہے جو بھلائی پھیلاتا ہے، اس کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور دوسرا جو برائی پھیلاتا ہے اس کے متعلق فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس جگہ ایک ایمان افروز مدنی پھول علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، فرماتے ہیں، جب اللہ پاک کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس رضا کی علامت یہ ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو بھلائی کی چابی یعنی بھلائی پھیلانے والا بنا دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ دو احادیث مختصر شرح کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان دونوں احادیث میں بنیادی طور پر نیکی کی دعوت عام کرنے والے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان احادیث میں بیان کی گئی صفات نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، آمین۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی، نہ نیکی کی دعوت میں سوچتے ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سوچتے ہو مجھ
بنا شائی کے قافلہ یا الہی بنا شائی کے قافلہ یا الہی سعادت ملے سے فیضان سننا سعادت ملے سے فیضان سننا کی روزانہ تو میں تبایا الہی کی روزانہ تو میں تبایا الہی صلو علی الحبیب۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ آیت کریمہ گویا نیکی کی دعوت کے دینی کام کا پورا نصاب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے نیکی کی دعوت دینے والے کی عظمت و شان کا بیان سنا، اب آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں نیکی کی دعوت دینے کا درست انداز اور طریقہ سیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا ادعو، بلاؤ۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کسے بلائیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو بلاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محتسب یعنی جسے نیکی کی دعوت دینی ہے اس کی صرف ایک شرط ہے، وہ انسان ہو۔ جو بھی انسان ہے وہ جیسا بھی ہے اسے نیکی کی دعوت دی جائے گی، کافر ہے تو اسے ایمان کی دعوت دی جائے گی، گناہ گار ہے تو اسے نیک کاموں کی دعوت دی جائے گی، جو ریاکار ہے اسے اخلاص کی دعوت دی جائے گی، جو حسد کا شکار ہے اسے شکر گزاری کی دعوت دی جائے گی، جھوٹ بولنے والے کو سچ بولنے کی دعوت دی جائے گی، خیانت کرنے والے کو امانت داری کی دعوت دی جائے گی۔ غرض جو انسان ہے اسے نیکی کی دعوت دی جائے گی اور اس کے حسب حال دی جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ادعو، بلاؤ۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کس طرف بلائیں؟ اس کا جواب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف۔ رب کا رستہ کیا ہے؟ ایمان رب کا رستہ ہے، سچے اور اچھے عقائد رب کا رستہ ہے، قرآن رب کا رستہ ہے، علم دین رب کا رستہ ہے، نماز رب کا رستہ ہے، روزہ رب کا رستہ ہے، زکوٰۃ رب کا رستہ ہے، حج رب کا رستہ ہے، سنت مصطفیٰ رب کا رستہ ہے، حسن اخلاق رب کا رستہ ہے۔ غرض تمام نیکیاں پورے کا پورا دین ہے، یہ سب کچھ رب ہی کا رستہ ہے، لہذا ساری دنیا کے انسانوں کو بلانا ہے کس طرف؟ اللہ پاک کے دین کی طرف۔ اب تیسرا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کیسے بلانا ہے؟ بلانے کے بھی تو کئی طریقے ہوتے ہیں، کبھی کارڈ بھیج کر بلایا جاتا ہے، کبھی پیار سے بلایا جاتا ہے، کبھی ڈانٹ کر بلایا جاتا ہے، کئی طریقے بلانے کے ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک کے دین کی طرف بلانا کیسے بلائیں؟ اس کے اللہ پاک نے دو طریقے ارشاد فرمائے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ امام راضی، علامہ بیضاوی اور دیگر کئی مفسرین کرام نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں نیکی کی دعوت دینے کے انداز کو تقسیم کیا گیا۔ یہ تقسیم لوگوں کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے ہے، یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جنہیں ہم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، مثلا ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اعلیٰ ذہنی صلاحیت کے مالک ہیں۔ انہیں نیکی کی دعوت دینے کا انداز اور ہوگا، اور معاشرے کا وہ طبقہ جو ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دینے کا انداز کچھ اور ہوگا۔
لہذا جو بھی نیکی کی دعوت دینے والا ہے اسے چاہیے جسے نیکی کی دعوت دے رہا ہے اس کی ذہنی صلاحیت کا لحاظ رکھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی عقل کے مطابق کلام کرے۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق خطاب کروں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ میں دو لفظ ارشاد ہوئے، نمبر 1 حکمت اور نمبر 2 موعظہ حسنہ۔ حکمت کیا ہے؟ موعظہ حسنہ کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین کرام نے کافی وضاحت فرمائی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد ہے قرآن، یعنی قرآن کریم کی آیات سنا کر، قرآن کریم کی تعلیمات بتا کر، قرآن کریم میں دیے گئے دلائل سنا کر، قرآن کریم میں بیان کی گئی حکمت کی باتیں بتا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور انہیں اللہ پاک کے دین کی طرف بلاؤ۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد ہے پختہ دلائل، یعنی جب تم نیکی کی دعوت دو تو کچی بات نہ کرو، پختہ دلیل کے ساتھ نیکی کی دعوت دو۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد ہے افعال کے مراتب کو جاننا۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی جس کی طرف ہم نے لوگوں کو بلانا ہے اور گناہ جس سے لوگوں کو روکنا ہے، ان دونوں کے درجات ہوتے ہیں۔ بعض نیکیاں فرض کے درجے کی ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت موقدہ ہیں، بعض سنت غیر موقدہ ہیں، بعض مستحب ہیں۔ یوں ہی گناہوں میں درجات ہیں، بعض گناہ حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی ہیں، بعض مکروہ تنزیہی ہیں، بعض خلاف اولا ہیں۔ اسی طرح باطنی گناہوں کے اور باطنی نیکیوں کے درجات ہیں۔ یہ سب شریعت کے اصول ہیں۔ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اسے چاہیے کہ یہ تمام باتیں سیکھے اور ان کا لحاظ رکھ کر حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرے۔ میٹھے میٹھے اور محترم اسلام بھائیوں، یہ تو تھی حکمت کی وضاحت۔ اب آئیے یہ سنتے ہیں کہ موعظہ حسنہ کسے کہتے ہیں۔ امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موعظہ حسنہ کا مطلب ہے نرم بات، یعنی نیکی کی دعوت دینے والا نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دے۔ اور حقیقت پر نگاہ کریں تو نیکی کی دعوت ہوتی ہی نرمی کے ساتھ ہے، کیونکہ نیکی کی دعوت دینے والا جو ہے وہ لوگوں کو اپنی بات سمجھا رہا ہوتا ہے، اور سختی سمجھانے کا نہیں بلکہ لڑنے کا انداز ہے۔ سمجھنا سمجھانا یہ نرمی کے ساتھ ہوتا ہے اور لڑائی سختی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک مبلغ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کا منصب ہے لڑائی مٹانا، لڑائی کرنا، لڑائی بڑھانا، یہ مبلغ کا منصب نہیں۔ اس لیے اگر خود مبلغ ہی سختی سے پیش آتا ہے تب تو یہ مبلغ رہا ہی نہیں، بلکہ خود اس کو حاجت ہے کہ کوئی اسے نیکی کی دعوت دے۔ اس لیے جو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے منصب کو سمجھے اور موعظہ حسنہ یعنی نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں موعظہ حسنہ کا مطلب ہے انذار اور بشارت کا ملانا۔ انذار کا معنی ہے ڈرانا اور بشارت کا معنی ہے خوشخبری دینا۔ مطلب یہ ہے کہ مبلغ خوف خدا کی باتیں کرے، گناہوں کے عذابات سنائے، اللہ پاک کے غضب سے، اس کی پکڑ سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے لوگوں کو ڈرائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کی رحمت کا بھی ذکر سنائے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا موعظہ حسنہ کا مطلب ہے سادہ سادہ باتیں کرنا، آسان آسان مثالوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے سمجھانا۔ یہ پورا نیکی کی دعوت دینے کا ایک انداز ہے اور اس کام کے اپنے تقاضے ہیں۔ مبلغ کو چاہیے کہ ان تقاضوں کو پورا کرے اور ان کے مطابق نیکی کی دعوت دیا کرے۔ یہ نیکی کی دعوت کے انداز کا مختصر بیان ہے۔ اگر اس کی تفصیلات جاننا چاہیں تو اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت پڑھ لیجئے۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے نیکی کی دعوت کے فضائل سنے، نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے اس کا مختصر بیان بھی سنا۔ اب آئیے دور حاضر کے عظیم الشان مبلغ جنہوں نے حکمت عملی اور اپنے خوبصورت انداز تبلیغ کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کیا، یعنی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے انداز تبلیغ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ فطری طور پر حساس طبیعت ہے۔ شروع سے ہی آپ کا یہ انداز ہے کہ آپ گناہ ہوتے دیکھ کر خاموش نہیں رہ پاتے۔ جہاں کسی کا گناہ کرتے دیکھا فوراً موقع کی مناسبت سے حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ستمبر 1981 میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا۔ اگرچہ آپ پہلے بھی نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، مگر جب دعوت اسلامی کا آغاز ہوا اس وقت سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیکی کی دعوت دینے کا باقاعدہ سلسلہ شروع فرمایا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ مدنی مقصد اپنایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر اس مدنی مقصد کو لے کر آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات، مسلسل کوشش کرتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ پاک کے کرم اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نظر عنایت سے اولیاء کرام کے فیضان سے دعوت اسلامی کا دینی پیغام دنیا بھر میں عام ہو گیا۔ ابتدا میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت مشقتیں برداشت کی، آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی۔ بعض نادانوں نے نیکی کی دعوت کے اس دینی کام کو معاذ اللہ روکنے کی کوششیں کی، مگر آپ رکے نہیں بلکہ اللہ پاک کی رحمت پر نظریں جمائے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ دور دراز کا سفر کرتے، ایک ہی دن میں کئی بیانات کرتے، مسجد گاؤں شہر تشریف لے جاتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے۔ کہیں میت ہو جاتی تو مسلمانوں کی غمخواری، دل جوئی اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت اپنے ہاتھوں سے میت کو غسل دیتے، کفن پہناتے، نماز جنازہ پڑھاتے۔ غمی اور خوشی کے موقع پر مسلمانوں کی ایسی دل جوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے۔ یوں آپ استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے گئے۔ آپ کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں جو بے نمازی تھے نمازی بنے، بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے، بد نگاہی کرنے والے حیادار بنے، ماں باپ کو ستانے والے باادب ہو گئے، چور اور ڈاکو آئے تائب ہوئے، چوری ڈکیتی چھوڑ کر معاشرے کے شریف انسان بن گئے، حسد کی آگ میں جلنے والے شکر گزار اور خیر خواہ ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جو بھی آیا اس کو امیر اہل سنت کا فیضان نصیب ہوا۔ دنیا کے گندے گناہوں بھرے عشق کے متوالے پیارے مصطفیٰ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے دیوانے ہو گئے، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والے رضائے الہی کے طلبگار ہو گئے، شرابی آئے توبہ کر کے پاکیزہ انسان بنے، غافل آئے عبادت گزار بن گئے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ مل گیا، ہزاروں کافروں کو اسلام کی نعمت نصیب ہوئی۔ یوں ایک دو آتے گئے، نیکی کی دعوت کے اس سفر میں آپ کے ساتھ ملتے گئے، کارواں بنتا چلا گیا اور الحمدللہ نیکی کی دعوت کا یہ دینی پیغام دنیا بھر میں پہنچ گیا۔ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میرا ایک جگری دوست تھا جو بہت زیادہ ماڈرن، جوئے اور شراب کا عادی تھا۔ معاذ اللہ گناہوں پر اتنا دلیر تھا کہ کسی طرح باز نہ آتا تھا۔ ایک بار میں نے اسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آڈیو بیان دیا۔ اس نے جب یہ بیان چلایا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہونے لگے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کی برکت سے
حیرت انگیز طور پر اس کے دل میں انقلاب برپا ہوا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، داڑھی شریف بھی رکھ لی اور سر پر امام شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ عطار 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 خدا کی رحمت ہے، عطار نبی کی عنایت ہے، عطار 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 غوث کی کرامت ہے، عطار رضا کی کرامت ہے۔ اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد۔ تجھ سے ہے دنیا میں، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دین کی اشاعت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ عطار ہمارے زندہ باد، زندہ باد زندہ باد۔ عطار ہمارے زندہ باد۔ سن فخر بڑا سن ناز بڑا، سن فخر بڑا سن ناز بڑا، عطار تیرے انداز جدا۔ عطار 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 خدا کی رحمت ہے، عطار 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 نبی کی عنایت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ واقعی عطار جو ہے یہ خدا کی رحمت ہے۔ آئیے ایک اور مدنی بہار سنیے۔ ایک بار شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نیکی کی دعوت کے سلسلے میں فیصل آباد تشریف لائے۔ یہاں آپ نے اجتماع میں بیان فرمایا۔ اس اجتماع میں ایک قادیانی بھی شریک تھا۔ یہ اگرچہ تنقیدی ذہن سے اجتماع میں آیا تھا، مگر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے پر اثر بیان کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ گھر جا کر ساری رات روتا رہا۔ عطار عطار ہمارے زندہ باد۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو اللہ پاک نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ آپ کو تقویٰ میں دیکھیے بے مثال ہیں، خوف خدا میں دیکھیے بے مثال ہیں، عشق مصطفیٰ میں دیکھیے بے مثال ہیں، صبر و استقامت میں دیکھیے بے مثال ہیں، عبادت و ریاضت میں دیکھیے بے مثال ہیں، علم میں دیکھیے بے مثال ہیں، عمل میں دیکھیے بے مثال ہیں۔ غرض بہت ساری خوبیاں ہیں جو اللہ پاک نے امیر اہل سنت کو عطا فرمائی ہیں، مگر نیکی کی دعوت کا دینی کام دنیا بھر میں عام کرنے کے اعتبار سے امیر اہل سنت کی 3 صفات بہت اہم ہیں۔ آئیے وہ صفات سنتے ہیں۔ نمبر 1، اخلاص۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ الحمدللہ ہمیشہ رضائے الہی کے طلبگار رہتے ہیں۔ آپ نے نیکی کی دعوت کا دینی کام بھی کبھی کسی دنیاوی لالچ سے نہیں کیا، بلکہ دعوت اسلامی کی ابتدا میں جب امیر اہل سنت دور دراز علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت عام کرتے تھے، اس وقت آپ اپنا کھانے کا ٹفن ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ نمک کی ڈبیا اور پانی بھی ساتھ ہوتا تھا تاکہ لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے۔ دوسری صفت استقامت۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جب دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا تو نیکی کی دعوت کے اس سفر میں بہت ساری رکاوٹیں بھی آئیں، آپ کو ستایا بھی گیا، مالی پریشانیوں کا سامنا بھی ہوا، بلکہ آپ پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ اس کے باوجود امیر اہل سنت نیکی کی دعوت کے اس دینی کام سے پیچھے نہ ہٹے، استقامت کے ساتھ اپنے مدنی مقصد کی تکمیل میں مصروف رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے دعوت اسلامی کو عروج عطا فرمایا۔ تیسری جو صفت ہے نیکی کی دعوت کے اعتبار سے، حکمت عملی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حکمت عملی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حکمت عملی ایک وسیع لفظ ہے، اس کی باقاعدہ تعریف کرنا بہت دشوار اور بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ مختصر طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ موقع کی مناسبت سے بر وقت اور درست فیصلے کرنے کا نام حکمت عملی ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس کام کو کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 2، حکمت عملی۔ جدید تحقیقات کے مطابق کسی بھی کام میں کامیابی کا ایک فارمولہ بناتے ہیں،
کسی کام کو کرنے کی صلاحیت 20%، حکمت عملی 80% ہو تو نتیجہ کامیابی نکلتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے صرف مہارت کا ہونا کافی نہیں، حکمت عملی کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اس کے بغیر کامیابی ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ دعوت اسلامی کی کامیابی میں بھی الحمدللہ بہت بڑا کردار امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی حکمت عملی کا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جب سے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا تب سے اب تک آپ غور و فکر کے ساتھ مشوروں کے ذریعے موقع کے مطابق بر وقت اور درست فیصلے کرتے چلے گئے، پھر باہمی مشورے سے جو طے ہوا اس کو عملی جامہ پہناتے گئے، جس کے نتیجے میں آپ کا لگایا ہوا پودا یعنی یہ دعوت اسلامی اس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا اور الحمدللہ اس وقت تن آور درخت کی صورت میں دنیا کے سامنے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 1981 میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اولین دینی کام ہے ہفتہ وار اجتماع۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے کراچی میں ہفتہ وار اجتماع کا آغاز فرمایا۔ یہاں سے نیکی کی دعوت عام ہونے لگی، مسجدوں میں درس شروع ہوئے، پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ مسجد میں آنے والوں تک تو نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے، مگر جو مسلمان بدقسمتی سے مسجدوں سے دور ہیں انہیں کیسے مسجد میں لایا جائے۔ اس کے لیے چوک درس شروع ہوئے۔ پھر دعوت اسلامی کسی ایک علاقے کی تحریک نہیں تھی، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ یہ مقصد لے کر چلے تھے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچانا تھا، لہذا مدنی قافلوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دور دراز علاقوں میں نیکی کی دعوت عام ہونے لگی، ساری دنیا کے لوگوں میں اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں، ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانی تھی، لہذا شرعی احتیاطوں کے ساتھ ان میں بھی دینی کام شروع کیے گئے۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ شعبہ جات بنتے چلے گئے۔ بچوں اور بچیوں کو درست تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے لیے مدرسۃ المدینہ قائم کیے گئے۔ الحمدللہ اب تک پاکستان اور بیرون ممالک میں کل 4650 مدارس المدینہ قائم ہیں، اور ان میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی جو تعداد ہے 2,16,841 ہے۔ بڑی عمر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو درست تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، انہیں قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ الگ اور اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ الگ شروع کیے گئے، جن کی تعداد اب تک پاکستان اور بیرون ملک میں 39,251 تک پہنچ چکی ہے، اور ان میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی تعداد ہے 2,27,465۔ اس کے ساتھ جہالت کا اندھیرا دور کر کے علم دین کی روشنی پھیلانے کے لیے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ جامعات المدینہ قائم ہوئے، جہاں درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ اب تک پاکستان اور بیرون ممالک میں 1127 جامعات المدینہ قائم ہیں، جن میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی مجموعی تعداد 88,835 ہے۔ پھر مصروفیت کا دور ہے، لہذا لوگوں کی سہولت کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی بوائز اینڈ گرلز کا آغاز کیا گیا۔ یہاں آن لائن حفظ و ناظرہ، درس نظامی یعنی عالم کورس اور اس کے علاوہ 55 سے زائد کورسز اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو شرعی احتیاطوں کا لحاظ رکھ کر کروائے جاتے ہیں۔ اب تک فیضان آن لائن اکیڈمی کی کل 43 برانچیز ہیں، جن میں پڑھنے والوں کی تعداد 20,000 سے زائد ہے۔ اب علم دین کی روشنی پھیلنے لگی، حافظ قاری عالم بنتے چلے گئے، پھر زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل کے شرعی حل کے لیے دارالافتاء اہل سنت قائم کیے گئے، جہاں مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، فتوے لکھتے ہیں۔ یہاں تحریری فتاویٰ کے ذریعے
فون کالز کے ذریعے، واٹس ایپ اور ای میل وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو پیش آنے والے شرعی مسائل کا حل دیا جاتا ہے۔ اب علماء تو تیار ہو گئے، مگر علم دین کا فیضان عام کرنے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں تھا۔ چنانچہ المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا۔ یہاں تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت اور مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ عاشقان رسول علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کے آسان اردو زبان میں ترجمے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر بھی بحث نہ کی، ان کتابوں کو شائع کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ضرورت پیش آئی تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مکتبۃ المدینہ بھی شروع کیا۔ یہ تمام دینی تعلیم کے ادارے بچوں اور بچیوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تعلیم و تربیت اور دنیاوی تعلیم کے لیے دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم قائم ہوا۔ انشاءاللہ الکریم ان قریب دارالمدینہ کالج اور یونیورسٹی کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی جو آگے بڑھتی چلی گئی، عروج پکڑتی گئی، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہو رہے تھے، ان کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی تربیت کے لیے شعبہ دارالسنہ قائم کیا گیا، جو جتنا وقت دے سکتا ہے اپنی سہولت کے مطابق دارالسنہ پر آ کر علم دین سیکھ سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی کام مزید بڑا، زندگی کے مختلف شعبہ جات سے وابستہ